باجے نہیں بجا سکتا یا سلنسر نہیں کھول سکتا، گلگپاڑا نہیں کر سکتا، آتش بازی نہیں کر سکتا، پھر کیا طریقہ ہے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ کوئی ایسا پازیٹیو چیز اور جو جس میں انجوائمنٹ بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ جی عید کریں. لیکن میں سادہ طور پر اسی کو ہی کہتی ہوں کہ آپ بولنے، بات کرنے، اظہار کرنے، اپنی مرضی کے ایکٹس کرنے اور اپنی مرضی کی سوچ اپنانے کے لیے آزاد ہوں. اور یہ مطلب جو کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اکثر باجے تو اکثر بچوں کے پاس نظر آتے ہیں اور بچوں کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید سکیں، اور والدین کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی والدین اس کو خرید کے دیتے ہیں. عوام سلنسر کھول کے چلتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ڈسکشن کرنا چاہیں گی؟ مطلب یہ کیا سیلیبریشن ہے، یہ کیا آزادی ہے؟ کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے اسے کہنے نہ دی جائے، کسی چیز کا، کسی فیلنگ کا، اچھی یا بری فیلنگ کا اظہار نہ کرنے دیا جائے تو سپریشن پیدا ہوتا ہے. السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. بینگ ایتھیکل کے اس چینل جرنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے تو ہمارا جو چینل ہے یہ پیرنٹنگ سے کافی حد تک ریلیٹ کرتا ہے، لیکن چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ بھی کسی حد تک ہماری پیرنٹنگ سے بہت حد تک ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم کس حد تک یا عوام کس طرف جا رہی ہے، اور آزادی یا اس کو منانے کا اصل طریقہ کیا ہے، اور کن چیزوں کو اپنایا جائے اور کن چیزوں کو چھوڑا جائے. تو اس ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم صوبیہ نورین. ان کو آج ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. اور میڈم آپ کو بھی جشن آزادی مبارک. تو میڈم سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی کس چیز کا نام ہے، اور آزادی کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتی ہیں؟ آزادی کیا ہے؟ آزادی کا شعور تو ہر بندے کے اندر ہی ہے، اور کسی بھی قسم کی جب روک کسی انسان پہ لگائی جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو بولنے نہ دیا جائے، کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے اسے کہنے نہ دی جائے، کسی چیز کا، کسی فیلنگ کا، اچھی یا بری فیلنگ کا اظہار نہ کرنے دیا جائے تو سپریشن پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر جو کرنا چاہ رہے ہوں وہ کر سکیں. عام طور پہ یہ تو سادی سی چیز ہے، اس کو آزادی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹنگ کے اندر ابھی آپ نے بات کی اور باقی بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیرنٹنگ میں بھی فریڈم کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہم لوگ بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو لیکن پیرنٹنگ کے اندر جس فریڈم کی کم از کم جتنا جو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ بغیر باؤنڈریز کے لوگوں کو چھوڑ دیں، بچے کو سب کچھ کرنے دیں یا انسانوں کو سب کچھ کرنے دیں اور کسی لمٹ کے بغیر کام ہوتے چلے جائیں. اصل بات یہ ہے کہ فریڈم یا اس کو پہلے بچے انسان سے سمجھا جائے، اپنے آپ سے سمجھا جائے، پھر آپ ملکی سطح پر جائیں. اب اگر ہمارا نا معاشرہ بہت بٹا ہوا ہے، ہم کسی جگہ پہ فل فریڈم کی بات کرتے ہیں، کسی جگہ پہ ہم بہت کنزرویٹو ہو جاتے ہیں، پھر کسی جگہ پہ ہمیں پھر لبرل بننا یاد آتا ہے، کسی جگہ پہ ہم ریلیجیس بن جاتے ہیں، کسی جگہ پہ سوشلسٹ بن جاتے ہیں. تو اپنی کنفیوژنز اتنی زیادہ ہیں، ہمیں اس کانسیپٹ کو ہی صحیح طرح سے اون ہی نہیں کرنا آیا. تو جو میرے خیال میں میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے، ملکی طور پر ہمیں آزادی تو مل گئی ہے 70 سال پہلے، ذہنی آزادی ابھی تک ہمیں نہیں ملی. ذہن ہمارے ابھی تک غلام ہیں، وہی کالونیل سسٹم ہے، وہی ہماری سوچ ہے، تہذیب ہم لوگ کسی اور کی فالو کرنا چاہتے ہیں. کانسیپٹ ہمارا دیکھیں، ایجوکیشن سسٹم ہمارا دیکھ لیں، بینکنگ سسٹم دیکھ لیں، ہمارا ریلویز دیکھ لیں، نظام ہمارے سارے وہی فرسودہ پرانے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ تھی وہیں رکی پڑی ہے. تو شارٹلی دوبارہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر کلیئرٹی حاصل کرنا کہ میں کس چیز کو اپنے لیے آزادی سمجھتا ہوں. پھر اس کے بعد ملکی سطح پر اگر صرف سیاسی کا آزادی کا ملنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا شعور ایک فرد کے اندر نمایاں ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ تو پھر اس کے تو بے شمار شعبے ہیں، لیکن میں سادہ طور پر اسی کو ہی کہتی ہوں کہ آپ بولنے، بات کرنے، اظہار کرنے، اپنی مرضی کے ایکٹس کرنے اور اپنی مرضی کی سوچ اپنانے کے لیے آزاد ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جب بھی ہمارے پاس یہ 14 اگست کا دن آتا ہے تو سب سے پہلے جو ایک چیز ہمارے ذہن میں بنتی ہے وہ باجا بنتا ہے. یعنی چونکہ یہ اس قدر صلاحیت کر چکا ہے کہ اس کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے.
اور پاکستانی عوام یا عوام اتنا شعور بھی رکھتی ہے کہ جو یہ باجا ہے یہ ٹھیک بھی نہیں ہے, اس کو وہ اچھا بھی نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یا سلنسر کا کھول کے یوں سڑکوں پہ شور کرنا, اور یہ مطلب جو کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اکثر بچے باجے تو اکثر بچوں کے پاس نظر آتے ہیں, اور بچوں کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید سکیں, اور والدین کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی والدین اس کو خرید کے دیتے ہیں. عوام سلنسر کھول کے چلتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ڈسکشن کرنا چاہیں گی؟ مطلب یہ کیا سیلیبریشن ہے, یہ کیا آزادی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم لوگوں کو نا شاید ہم لوگ بہت ہی سپریسڈ قوم ہیں, اور آپ اپنے گھروں کے ادھر دیکھیں, ایک تو ہمارے اوپر ہمارا کلچر تھوڑا سا کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو میں ہونا, میں صرف یہ کوئی ڈریسنگ یا اس کی بات نہیں کری, ذہنی طور پہ بڑی کانسپیٹڈ سائیکالوجی ہے. اچھا پھر اسی طرح گھروں کے اندر کیا ہے, یہ نہیں مطلب چھوٹے سے بچے کے اوپر بھی پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر دادا دادی نانا نانی معاشرہ محلہ, ہمارے آپ نے جملے عام سنے ہوں گے, وہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, دادی کیا کہے گی, نانی کیا کہے گی, تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے, محلے والے کیا کہیں گے, سب کو ایک دوسرے کا خوف ہو. اچھا وہ اور بچہ دبتا جاتا ہے. انسان کی نا انفرادیت شروع سے ہی کہیں رہ جاتی ہے. وہ چھوٹا بچہ جو اس کو اگر پھلنے پھولنے دیا جائے نا, تو وہاں اتنا وہ پھلنے پھولنے دیا ہی نہیں جاتا. اچھا اب وہی انسان بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اب تو اس کا ارادہ اور اختیار بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کی ڈومین میں چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب تھرل کرے گا تو خطرناک, کیوں؟ انٹرٹینمنٹ پہلے تو کروائی نہیں گی. اچھا انٹرٹینمنٹ کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. 3 سال کا بچہ گانے ماں باپ سن بھی رہے ہوں گے, گانوں کی نفی بھی کر رہے ہوں گے. اچھا پھر اپنی خاص طرح کی چیزیں جو خود پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہی اپنے بچوں کے لیے غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک اتنی ڈائیکوٹمی آپ کو نظر آئے گی اس جگہ پہ, بچہ انتشار میں مبتلا ہوگا. اچھا ابھی مثال کے طور پہ میرا بچہ ہے, وہ پٹاخے پھاڑنا چاہتا ہے, چھوٹا تھا تو وہ پٹاخے پھاڑنا چاہتا تھا. مارکیٹ میں مل رہے ہیں, سب بچے میں پھاڑ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا کہ اس کا پٹاخوں کا شوق نا بہت بڑھ رہا ہے, یہ ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے. تو میں نے اس کو اس پٹاخوں سے ریلیٹڈ ایڈونچر کی تقریباً 1-2 سال لگے ہیں, اور پوری جسے کہتے ہیں کہ 2 سال میں ہم نے یہ ایجوکیشن کی ہے. میں نے ان کے ساتھ پھاڑے بھی ہیں, میں خود گئی ہوں, جگہ سیف کی. پہلے میں نے دیکھا یہ پہاڑ کیسے رہے ہیں, وہ آگ لگا کے اور اس کو اس ہاتھ میں وہ کافی ڈینجرس, ہاں. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, اور یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا ایڈونچر پورا نہ کرنے دیا تو بڑے ہو کے, تو اب بڑے لڑکے جو میرا بیٹا کے جن کو کوٹ کر رہا تھا, ماما وہ بھائی ہیں نا, وہ سوتلی بم پھاڑتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو میں نے کہا اگر یہ وہاں تک پہنچ گیا تو کیا بنے گا. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پٹاخے ہوتے ہیں جو اس کو پاپ کرتے ہیں اور نیچے وہ دیتے ہیں, تو ہم نے پارک میں گئے, کھلی جگہ پہ گئے, اس کو بجایا. اچھا آپ نے سارے بچوں کا شوق پورا کروا دیا. پھر بتایا اس سے ڈسٹربنس کتنی ہوتی ہے, ایجوکیٹ کرنا نا, آگے پیچھے ڈسٹربنس کیا کریٹ ہو رہی ہے, امی نانی دادی کیسے ڈر جاتے ہیں بار بار ڈسٹربنس سے, لوگ کیا سمجھتے ہیں, گن کیسے پھیلتا ہے, آپ کو کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری ایجوکیشن, تو ایڈونچر کرانا ہے چھوٹی ایج میں کرانا ہے. پہلے 7, 8, 9 سال بچوں کو خوب ایڈونچر کروا دیں, تاکہ یہ جو اب کے 15, 16 اور 19 سال کے جو ایک طوفان بدتمیزی ہماری سڑکوں پہ برپا ہوا ہے, سیلنسر نکالنا جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل, اور باجے بجانا اور یہ ساری چیزیں, ہاں. تو یہ ایڈونچر کی ہمیں ضرورت ہے, لیکن وہ ایڈونچر سپریس کر دیا جاتا ہے. تفریح ضرور ہونی چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ٹرینڈ چل پڑتا ہے, اور بزنس اس کو کیش کراتا ہے. بزنس کا کام کیا ہے؟ پیسہ کمانا. ٹھیک ہے, انہیں غرض نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے یا آپ کے گھر میں اماں بابا بیمار ہیں اور ان کے کان خراب ہوں گے اور اس سے ریلیٹڈ نوائز پولیوشن ہوگی. نہیں, ان کو چیز بیچنی ہے, تو وہ تو لے کر آئیں گے. اب ایک بچہ ہو جائے گا تو دوسرا بچہ اس کی نقل کرے گا. اچھا لکی انفارچونیٹلی پیرنٹنگ ہو بھی کیسے رہی ہے, جب ایک بچہ ہمارے گھر میں اچھا کام کرتا ہے تو یا برا کام کرتا ہے, ہم کہتے ہیں تمہارے کزن کو دیکھو, اس کے کتنے نمبر ہیں, اس کو دیکھو اس نے کیا کیا ہے. کمپیریزن. بچہ دیکھتے ہیں ایک ہی گھر میں باجا ہے تو سارے محلے والے باجے لے کے آتے ہیں. تو اچھا میں نے اس کو نا چینلائز کرنے کے لیے لاسٹ 2-3 سال پہلے میں نے سوچا کہ کیا یار اس کو کیسے 14 اگست کو کیسے پروڈکٹیو بنایا جائے. تو ہم نے ایک پراؤڈ نیشن واک کی. اس کے لیے ہم نے واٹس ایپ پہ پروموشن کی, لوگوں کو کہا, پیرنٹس کو, بچوں کو,
آئیں تو وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ اس میں 2 فادرس اور اس میں 5 مدرس with 14-15 چلڈرن آئے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مطلب اس میں ہم نے کیا رکھا تھا کہ ہم صاف کریں گے, جگہ کو صاف کریں گے. یہ کوئی اچھا سولوشن بالکل بھی نہیں ہے. تعلیم کے بغیر آپ ایک دن میں جتنی مرضی صفائی کر لیں وہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا. لیکن آئی واز جسٹ تھنکنگ آف ٹو چینلائز کہ یار کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں نے بچوں کی ایڈونچرس نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام کیا کہ جب ہم اینڈ پوائنٹ پہ پہنچیں گے کوڑا اٹھاتے تو ہم وہاں جا کے اپنی اس ایفرٹ کے ختم ہونے کا آپ لوگ وہاں پہ باجا بجا لینا. ٹھیک ہے, وہ ایک جگہ ہم نے رکھی, وہاں بچوں کو وہاں پہ بچوں نے باجا بجا لیا. ٹھیک ہے, تو بچوں کے ایڈونچر کو سپریس بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی جگہ رکھ دیں, کوئی گراؤنڈ رکھ دیں, ان کے ساتھ خود بھی شریک ہوں. ٹھیک ہو گیا. سارے پیرنٹس بچوں کی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں گھر میں آپ غبارے لاتے ہیں, ان کو پھاڑ لیں, ان چیزیں کر لیں جو کر سکتے ہیں. بچوں کی ایج اپروپریٹ ساری چیزیں آپ انہیں کرائیں. اور اگر 10 سال تک بچوں کی یہ تربیت, ان کو پراپر ایڈونچرس کروا دی جاتے ہیں, ٹریولنگ کریں, چیئر لفٹس پہ لے کر جائیں, ان کو آرٹ اینڈ کرافٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ مختلف چیزیں بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, سرکٹس بنانا چاہ رہے ہیں, جو ایسی چیزیں کروائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ایڈونچر اور ان کی تعلیم شعور پختہ ہو جاتا ہے, تب یہ نوبت پھر کم آئے گی. سائیکل چلانے دیں, اسکیٹنگ کرنے دیں, کیونکہ یہ وہی سپریشن ہے جو نکل رہا ہے. اب اماں ابا گھر میں ہیں, سڑک پہ آپ باہر جو بھی کر رہے ہیں کون دیکھے گا آپ کو آ کے؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اچھا, اب بیسیکلی 14 اگست ہے, اس کو ایک ایسا تہوار منایا جاتا ہے. حالانکہ آزادی تو چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جیسے جب میں پیدا ہوا ہوں تو اس سے لے کے مرنے تک میں اگر اس ملک میں ہوں تو سمجھے وہ میرے لیے آزادی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کو ایک کسی اسپیسیفک دن سے ریلیٹ کر دینا, اور پھر ٹھیک ہے ایک 14 اگست ایک ڈیٹ اناؤنس ہو گیا کہ اس دن ہم آزاد ہوئے ہیں. اب وہ ایک دن ہے میرے لیے, ایک تہوار ہے, اور اب میں نے اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے. اب سیلیبریٹ کرنا ہے تو میں مثلاً جو رسمی کام ہے, باجے نہیں بجا سکتا, یا سلنسر نہیں کھول سکتا, گل گپاڑا نہیں کر سکتا, آتش بازی نہیں کر سکتا. پھر کیا طریقہ ہے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, کوئی ایسا پازیٹیو چیز اور جو جس میں انجوائمنٹ بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ جی عہد کریں اور لوگوں کو بہتر کریں, کوئی جوائے فل چیز بھی ہو تو اس کو. ہاں بالکل صحیح بات ہے, آپ نے تو اس کو اون کیا اتنا, لیکن کہ جی کہ انجوائمنٹ بھی کرنی ہے اور ہم نے کام بھی پازیٹیو کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے. یہی پہلی تو یہی جو آپ نے سوال اٹھایا, اسی طرح کی ڈسکشنز کو ہی کریں. 14 اگست سے پہلے یہ ڈسکشن سٹارٹ کریں. اور یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا تو نام نہیں ہے نا. ملک تو میرے باقی مل گیا ہے, ہمارے پاس ہے, تو یہاں ہر غلط کام کرنے کے لیے تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. بتیاں لگا کے ایک کراؤڈ تو اکٹھا کر لی, اور اس کو مینیج کرنے کا اور ان کے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, الٹا ہراسمنٹ ہی کر کے وہاں سے لڑکے نکل جاتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ چھوٹی سولوشنز کے متعلق, چیزوں کے متعلق ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں, گھروں میں ڈیبیٹ سٹارٹ کریں. پھر ان کے نا فن ایکٹیویٹیز رکھی جائیں. انفیکٹ مطلب میں نے 2-3 سال 4 سال یہ چیزیں پلان کرتی رہی ہوں کہ اس کو فن میں اس طرح کی چیزوں کو, ایجوکیشن بھی ہو, فن بھی ہو, کیسے کیا جائے. تو جیسے آپ نے آج دیکھا, اب کانسیپٹ ہے نا, ایک باجے کے بجائے ایک پودا. ہاں ٹھیک ہے, تو ایک پودا یعنی پودے لگانے کو ایک ایونٹ کے طور پہ آپ سیلیبریٹ کریں. مثلاً آپ ایک آج 14 اگست کے دن آپ اس میں بھی ایک تھوڑا سا جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک پچھلے 1-2 سال پہلے کسی اسکول میں پودے لگانے کا ایک فنکشن تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بچوں سے ایک ٹاک کر دیں. ٹھیک ہو. تو میں کنسرن تھی کہ بچوں کو اگر یہ پودے تو لگ جائیں گے, ان کی حفاظت کون کرے گا. میں یہ چاہ رہی تھی, جو ایڈمنسٹریشن سے میں نے یہ بات کی کہ بچوں کو اگر آپ واقعی کیا پودوں کا شعور دینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے بچوں سے تھوڑی دیر کراس ٹاک کرنی پڑے گی, مجھے تھوڑے سے سوال کرنے پڑیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن رولز اینڈ ریگولیشنز میں جکڑی ہوئی نہیں, وہ سر کے سامنے یہ وہ ٹائپ چیزیں, اور تو دے ور جسٹ کنسرنڈ اباؤٹ ہماری پکچرز بن جائیں, بچے پودوں کو لگا کے وہ سر کے سامنے کچھ تصویریں بن جائیں, پروموشن ہو جائے, ڈن. پودے بعد میں خراب ہو گئے, ٹھیک ہوئے, بچوں کو پتہ چلا کہ نہیں چلا. تو میں نے کہا بچوں کو تو آپ لیکن پودوں کے نام پہ لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کر کے چلے جائیں گے. تو یہ والی میں نہیں کہہ رہی, اس طرح کی نئی چیزیں کہہ رہی. انوائرمنٹ میں جس طرح دھواں ہو رہا ہے, جس طرح ہمیں سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, جس طرح سیلاب آ رہے ہیں, جس طرح فلڈز آ رہے ہیں, جو حشر ہو رہا ہے, وہ کیوں ڈسکشن میں نہیں آ رہے, جس سے پتہ چلے کہ پودے غائب ہو رہے ہیں, اور دیکھ لیں کہ ہمارے انوائرمنٹ کا کیا حال ہو رہا ہے, کس طریقے سے بیماریاں لنگس کی بھی, اور یہ کلائمیٹ کریٹرس ڈیمیجز بھی آپ دیکھیں کہ کس درجے کے ہیں. تو یہ ڈیمیجز سامنے رکھیں تاکہ بچوں کے اندر یہ شعور بننا شروع ہو کہ ہم پودے کیسے لگا سکتے ہیں. اس ڈسکشن کو آپ پورا سال چلاتے رہیں, اسکولوں میں اچھی ڈسکشن کریں, بچوں کو ڈائلاگ کرنے کی اجازت دیں, ماں باپ آپس میں سوال کریں, بات کریں, بیماریوں کی ریزنس پہ ڈسکشن کریں. اب 14 اگست کے دن میں نے ہلا گلا بھی کرنا ہے, تو وہاں پر ہم ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کسی نے, سیڈ بالز کا. تو سیڈ بالز کا بڑا سادہ سا کانسیپٹ انہوں نے بتایا تھا کہ بیجوں کو مٹی کے اندر رکھ کے ان کو تھرو کرتے جائیں. تو وہ بڑا کانسیپٹ اس طرح کی, یہ ایک جگہ پہ آپ یہ رکھیں, مٹی رکھیں, بیج رکھیں, پودے رکھیں, گملے رکھیں, آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹیز رکھیں, بچوں کو کچھ ایڈونچر کروائیں. وہاں پہ ایک کارنر آپ باجے کا بھی رکھ لیں, وہاں فلیگس کا بھی رکھ لیں, اور وہاں وہ کہ پورے سال میں آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کی کچھ لنک کریں نا ایجوکیشن کے ساتھ, تو پتہ چلے کہ چیزوں کو, آپ کی انجوائمنٹ کی چیزوں کو آپ ایجوکیشنل ویلیو لے کر آئیں. ہم نے ساری تعلیم غائب کی ہوئی ہے, اٹھا کے ہم نے سیلیبریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں, کس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوگا بچوں کو. 14 اگست آیا چلا گیا. اچھا, اب مطلب بات یہ ہے کہ مطلب ہمیشہ تبدیلی چھوٹے لیول سے ہمیشہ بڑے لیول پہ جانی ہے, اور چھوٹے لیول پہ لوگوں کو چاہیے کہ یار تھوڑی سی تبدیلی لائیں, پازیٹیو چیزوں کی طرح جائیں. لیکن پھر بھی چلیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کو کسی حد تک ایڈریس اگر کیا جائے. حالانکہ ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ان کے شعور میں ہوں گی, یا اگر نہیں ہے تو ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ بھی 14 اگست کو کسی حد تک آتش بازی سے ریلیٹ کرتے ہیں. کوئی ایک فنکشن کرا لیا, کیک کاٹ لیا, بہت پازیٹیو کام کیا تو کیک کاٹ لیا, باقی پھر ناچ گانا ہو رہا ہے, اور وہ مختلف کلچر کو اس کو پریزنٹ کر کے تو وہ اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اس کو مطلب سیاسی کوئی اس مہم چلا دیں, کوئی ایک بڑے لیول پہ کہیں جی چلیں جی صفائی ایک مہم چلے گی, آ جائیں سارے مری آ جائیں, بے شک اب ایک انٹرٹینمنٹ ہے, سارے مری آ جائیں, ایک مری کی ایک پہاڑی کو صاف کر لیں, چلیں وہ بندے کے لیے کسی حد تک انجوائمنٹ ہو جائے گی. تو گورنمنٹ یہ لیول اس کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو جو اسٹیپس لینے چاہیے نا. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھو, اگر واقعی کوئی لانگ ویژن, کسی ویژن کے تحت ہم چینج چاہتے ہیں نا, تو وہ ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ایک دن میں آپ کیا کر لیں گے, ٹھیک ہے, ایک دن میں پہاڑی بھی صاف کر لیں, لیکن وہ مسئلہ نہیں اس سے حل ہوگا, کیونکہ اگلے دن دوبارہ 10,000 لوگوں نے مری کو وزٹ کرنے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ریپرز وہیں گرے ہوئے ہیں, جوس کے ڈبے گرے ہوئے ہیں, آئس کریمیں گری ہوئی ہیں, سب کچھ وہاں پہ ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے پڑھی لکھی آبادی کے اندر یہاں پر دیکھا ہے کہ جب ہمارے فنکشنز ختم ہوتے ہیں, جب وہاں پر 2-3 دن کی ایگزیبیشنز ختم ہوتی ہیں, آپ یقین نہیں کرو گے کہ مطلب میرا رونے کا دل چاہ رہا تھا وہاں پر, کہ پورا گراؤنڈ گندگی سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہوگا. ہم ویسے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بچوں کو کہا, ہم بچوں نے وہاں اسٹالز وغیرہ لگائے ہوئے تھے, جو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, تو بچوں نے وہاں پہ تھوڑی دیر میں وہ بوٹلز اور یہ چیزیں جمع کرنا شروع کی, صاف کرنا شروع کیا. ہمارے بچے وہ اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے, انہوں نے دیکھتے دیکھتے ڈھیر لگا دیا. یعنی اس قدر گندگی پھیلا کے سارے لوگ ہیں. اور یہ حال ہمارا صرف اپنے ملک میں نہیں, یہ میدان عرفہ میں جا کے منی میں بھی یہی حال ہوتا ہے. صرف شام تک گندگی سے منی بھر چکا ہوتا ہے. آپ کا مجھے نہیں پتہ اس ایئر میں یا سنا ہے بہت چینجنگ آئی ہیں. یعنی ہمارے اندر ہے تربیت, ایجوکیشن, صفائی نصف ایمان دیواروں پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور میں اپنا گھر چمکاتی رہوں گی, میرا کچن صاف ہونا چاہیے, لاؤ تم نے کیسے گندا کیا. سڑک کے بارے میں کوئی کنسرن نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سارے گھر کا کوڑا لا کے لاؤنج میں ڈھیر لگا دیا ہو؟ نہیں, بٹ سارے گھروں کا, ساری کالونیز کا ڈھیرا گند آپ کو ڈھیر آپ کو جی ٹی روڈز کے کنارے ملے گا. تو یہ پہلے دکھ اور یہ پیدا تو ہو نا ہمارے اندر, یہ احساس تو پیدا ہو کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اپنے گھر, اپنی دھرتی ماں ہم کہتے ہیں, تو دھرتی ماں کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں, ہوا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, سڑکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, درختوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور پھر ہم سارے دکانوں پہ کیا کر رہے ہیں, بزنس مین کیا کر رہے ہیں, اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, کیا پڑھا رہے ہیں نصاب میں. اسکول میں صفائی نصف ایمان ہے, مضمون لکھنے میں 10 میں سے 10 نمبر لے کے آ جائیں گے, لیکن وہی بچے
جب بریک ختم کر کے واپس آتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو گراؤنڈ کی کیا حالت ہوتی ہے. تو کیا ہے, تو کوئی سوال کرے نا پھر کہ صفائی نصف ایمان ہے کہ مضمون آپ نے لکھوایا اور یہ واٹ اباؤٹ دا گراؤنڈس. ٹھیک ہو. تو بس یہ اسٹیٹ کو یہ اسٹیپس تربیت, اصل میں ورک شاپس, ٹریننگس, تربیہ, یہ کمپینز ہونی چاہیے, اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, اور یہ تھرو پورا سال چلتے جاؤں, جو اس کو میسیج کو یاد دہانی کریں, اپنی ایفرٹس کو جرنل کریں. 14 اگست پہ لائیں, آپ اپنا جرنل دکھائیں, آپ نے پورے سال میں ملک کے لیے کیا کیا. اب میری بیٹی پوچھ رہی تھی, ٹھیک ہے, کل اس نے پوچھا مجھ سے, ماما میں کیا کروں پھر پاکستان کے لیے, 7 ایئرس کی ہے, چھوٹی سی. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے نا, وہ بہت غصہ کر رہی تھی, چیخ ویخ رہی تھی اور چلا, تو میں نے کہا آپ سب سے پہلے ہیپی رہنا سیکھو, خوش رہنا. تو اس سے مجھے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ آپ کے خوش رہنے سے, آپ کے پازیٹیو رہنے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ایک پازیٹیو رہو گے, آپ ایک خوش رہو گے, آپ کے ارد گرد صبح آفس کے سارے لوگوں پہ اس خوشی کا اثر ہوگا. آپ پازیٹیو چیزوں کو دیکھو گے تو آپ کے کولیگز, آپ کے کلاس فیلوز, آپ کے باقی لوگ وہ بھی دیکھنا شروع کریں گے, پازیٹیو اسپیکٹ کو اجاگر کریں. لیکن اگر آپ خبروں کا جائزہ لیں, اتنی سنسنی پھیلا دی گئی ہے کہ اب خبر صرف منفی اور سنسنی پہ مبنی خبر ہے. آپ نے پودا لگا دیا, یہ خبر نہیں ہے. یا آپ نے آج اپنے گھر میں اپنی اماں سے, اپنی بیوی سے بہت اچھے طریقے سے بات کی, یہ کیا ہے؟ ہاں, جہاں مار کٹائی ہوگی, جہاں پر زلزلہ آ گیا, جہاں پر حکمران کو گالیاں دے دیں, کابینہ میں کسی نے کسی کا گلا پھاڑ دیا, وہ خبریں ہیں. تو نا اوور آل فوکس ہی نیگیٹو بن چکا ہے. تو میرا اور آپ کا موڈ اچھا ہونا, پازیٹیو سوچنا, یہ پورے گھرانے پہ اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہو. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ کرنے کا کام نا, ایک فرد اپنے موڈ پہ, اپنے اینگر ایشوز پہ کام کرے, اپنے ایموشنز پہ کام کرے, اپنی شعور پہ, اخلاق پہ, تعلیم پہ کام کرے. اسکولوں کی تعلیم تو خیر کچھ نہیں کر رہی, ریئل ایجوکیشن, اصلی تعلیم ہے, شعور کے لیے ڈسکشنز کریں. یہ اس بات کو اہم جاننا کہ ابھی میں نے اپنے موڈ کو, اپنے مزاج کو جو بہتر کیا ہے, یہ میں نے پھر اس کو یہ کہا کہ بیٹا آپ جب بڑی ہوگی تو آپ نے اپنی فرینڈس کے پاس جانا ہے, آپ نے کلاس فیلوز کے پاس جانا ہے, آپ نے سوسائٹی میں جانا ہے. تو آپ اگر آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے کلاس فیلوز, آپ کے لوگ, وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے سے بات کر پائیں گے. تو خیر وہ یہ اتنی بات تو اس کو نہیں سمجھا بھائی, لیکن وہ اسی جگہ پہ تھی. لیکن بہرحال یہ ڈسکشنز ہوتی رہیں. تو تب مجھے صرف تعلیم اور تربیت اور شعور کے علاوہ کوئی خاص حل نہیں نظر آتا. یہ انجوائمنٹ آپ ضرور کریں, ان کو لنک کریں, لیکن ایجوکیشنل ویلیو ڈال کے. چلیں, آزادی بہت حد تک ریلیٹ کرتی ہے, اور اگر کچھ مسائل سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ تربیت کا بہت فقدان ہے. پیرنٹنگ کے بہت مسائل ہیں, اسی لیے ہم اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے. اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے متعلق بہت کم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, اور کریں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا سب اس بارے میں ڈسکشن کریں گے, اور ہم ہی اپنی جدوجہد بالکل اس کو جاری رکھیں گے کہ اس کا سارا جو مسائل ہیں, اس کی جڑ صرف اور صرف آپ کی تربیت اور اس سے ریلیٹ کرتی ہے, جو کہ بچپن میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو پڑھا دی جاتی ہیں, کچھ آپ کے رویے میں وہ چیز فکس ہو جاتی ہے جو کہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے. تو بہرحال اس کا تعلق پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بچپن میں ہی اس کی تعلیم دی جائے, یہ اس کی ضرورت ہر شخص کو ہے. یا تو کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جو کہے جی ہاں جی میں بالکل 100% پرفیکٹ ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے, تو اس کو چلے ہم اس سے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا آپ کو اس دنیا میں. تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ جشن آزادی ضرور منائیں, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس کے طریقہ کار بہت سارے ہیں, اور کسی ایک کو بھی اپنا لے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے آزادی کا حق ادا کر دیا ہے. کچھ کام کر لیں, کوئی پودا لگا لیں, کچھ پانی دے لیں, کوئی شعور لیں, کوئی اپنے اندر بھی کسی ایک تبدیلی کا اگر آپ کہہ لیں نا کہ میں یہ کل سے انشاءاللہ نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, یا فراڈ نہیں کروں گا, یا کسی کو ایڈریس کروں گا, تو یہ بھی ہم سمجھیں گے کہ آپ نے کسی حد تک یا تھوڑا بہت آپ نے ایک قدم ضرور اٹھایا ہے آزادی کی طرف. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب سلامت رہیں, اور آپ سب کو ایک بار پھر جشن آزادی مبارک.